علی پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم جناب خاور گمن صاحب، ایرانی حکومت میں تقسیم سے متعلق جو اسٹیٹمنٹ جناب عزت مآب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ بیسڈ آن دا فیکٹ دیٹ دا گورنمنٹ آف ایران از سیریسلی فریکچرڈ ناٹ ان ایکسپیکٹڈلی سو، کہ کہندا ہے کہ جی فریکچرڈ ہے اینڈ ہی نوز دا ریزن ایز ویل. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی ملک میں جاپان کی مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے امریکہ واز دا اونلی کنٹری جس نے کہیں پر ایٹم بم یوز کیا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آئرنی کہ وہ آج ایران کو کہہ رہا ہے کہ ان کو نیوکلیر ویپنز نہیں ہونے چاہیے. خیر کمنگ ٹو دا پوائنٹ، وہ کہتے ہیں کہ جی ادھر انہوں نے ٹوکیو میں ایٹم بم یوز نہیں کیا تھا بیکاز وہ چاہتے تھے کہ کوئی شخص بچے، ایمپرر بچے، تاکہ وہ مذاکرات کی میز پہ آ سکے. یہاں پر انہوں نے اسرائیل کے کہنے پر قیادت کو ختم کر دیا اور پھر کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ فریکچرڈ ہے. تو ذمہ داری کیوں نہیں لیتے؟ یہ اصل میں پرابلم یہ ہو رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے وہی 11 فروری والی جو میٹنگ ہے نا، مشہور زمانہ جو نیتنیاہو والے، ان کے سامنے جس طرح متعدد بار امریکہ کے اندر تبصرے، پاکستان کے اندر بھی اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہوئی ہے کہ کیلکولیشن جتنی تھی نا، جو اسیسمنٹ ان کے سامنے رکھی گئی تھی وہ یہی تھی کہ آپ پہلی اسٹرائک کے اندر ان کی جو ریلیجیس اور ملٹری اور سویلین قیادت کو آپ ڈیکیپیٹیٹ کریں تو اس کے بعد سمجھیں کہ ایران کے رجیم فوراً سے پہلے گر جائے گی. وہ غلط ثابت ہو گئی. اس کے بعد ان کا یہ خیال تھا کہ ایران کے جو عوام ہے، کیونکہ چند ہی ہفتے پہلے آپ کو یاد ہوگا پروٹیسٹ ہوئے تھے اور کافی میسو پروٹیسٹ ہوئے تھے، جس کو ایران کے اندر کچھ خبریں ہیں کہ کافی جو ہے ان کو سختی سے نپٹا گیا تھا. ان کو بھی انکیش کرنا چاہ رہے تھے. ہاں، ان کا یہ خیال تھا کہ اب میں یہ کہوں گا، انہوں نے ٹویٹس بھی کیا کہ آن یور وے، ہیلپ از آن یور وے، گیٹ ریڈی، آپ نے گورنمنٹ کو ٹیک اوور کر لینا ہے، فکر نہ کریں، میں آپ کی مدد کو آ رہا ہوں. وہ ساری کی ساری اسیسمنٹ ان کی ہو گئی ہیں غلط. تو اب یہ جو فریکچرڈ لیڈرشپ، میں تو ریکویسٹ ہی کروں گا، ہماری جو بہن ہے کیٹلن ڈومبوس جو نیو یارک پوسٹ کو یہاں سے پاکستان سے رپورٹ کر رہی ہیں، کیونکہ صبح اٹھ کے آج کل انہی کے ساتھ ان کی بات ہوتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، جو پاکستان کے اندر پھر خبریں ہوتی ہیں، ٹرانسمیشن شروع ہو جاتی ہیں. وہ یہ کہ کیٹلن کو بتانا چاہیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ یہ جو آپ کو ابھی بھی موساد یا کوئی جیوش لابی یہ خبریں مس فیڈ کر رہی ہے نا، وہ ان سے آپ تھوڑا سا اپنے اجتناب کریں، کیونکہ سیریس سنجیدہ طبقہ جو پڑھا لکھا ہے، جو ریئل ٹائم اسکالرشپ ہے، جو ایران کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. میں نے بلی ناصر کا آپ کو کیا، ایک دو اور ڈاکٹرس ہیں، ایک پیٹا سم تھنگ ہے، مرسی اس طرح پورا نام ان کا ہے، میں دیکھ رہا ہوں ان کو بھی. وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ موجودہ جو قیادت اس وقت مجتبیٰ علی خامنہئی کے ساتھ موجود ہے، وہ سارے کے سارے بہت زیادہ کوہیسو ہے. کوہیسو کا ورڈ استعمال ہو رہا ہے، مطلب یہ کہ وہ بڑے اکٹھے مل کے آگے بڑھ رہے ہیں. اور ٹینیسٹی جو لفظ آپ نے، کوئی اس میں سے ابھی تک کوئی آپ کو کسی اختلاف کی کسی سائڈ سے آواز نہیں آئی. وہ ہارڈ لائن لے چکے ہوئے ہیں، اور ہارڈ لائن کے لینے کی وجہ یہ بنی جو آپ نے شروع میں بات کی نا، کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسرائیل کے ساتھ مل کے یہ موقع پرووائڈ کر دیا ان جو ایران کے اندر ہارڈ لائنر موجود تھے، کہ وہ ان کے موقف کو صحیح ثابت کر دیا کہ امریکہ جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے ہمیشہ جو ہے وعدہ خلافی کرے گا. جب بھی آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، آپ کو بیک سٹیپ کرے گا، آپ کے اوپر حملہ کرے گا، جنگ کرے گا. لہٰذا وہ سارے ہو گئے ہیں اکٹھے. اب یہ وہی میں نے بتایا نا کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ شوڈ ریئلی تھنک تھرو بیفور. یہ جو سینیٹر جان کیری ابھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے سامنے بھی یہ بات آئی تھی، تو یہ کس یعنی جو پریویس گورنمنٹ جتنی گزر چکی ہیں، ہر پریزیڈنٹ کے ساتھ یہ بات کی نیتنیاہو نے، اور وہ ہی واز کیپ اٹمپٹنگ اٹ، اور اس مرتبہ وہ سکسیسفل ہو گیا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کا جو پلان ہے وہ بائی کر لیا، اور اس کے اوپر پھر وہ آگے سے انہوں نے فورسز جو ان کی اپنی انٹیلیجنس تھی یا CIA وغیرہ تھے، انہوں نے دوبارہ پریزیڈنٹ کو یہی کہا کہ اس کام کے اوپر ہم نے نہیں جانا. لیکن پریزیڈنٹ کا اپنا ایک آرڈر تھا، پھر اس کے سامنے جو ہے وہ جھکنا پڑ گیا. اور ویسے بھی وہ کمانڈر ان چیف ہیں آرم فورسز کے، تو ان کو اوبے کرنا پڑا. لیکن کتنے جنرلز جو ہیں وہ ریزائن دے چکے ہیں. ابھی بھی ایک اور صاحب ہیں جن کو وہ تحویل میں لے چکے ہیں، جو نیوکلیر کو دیکھ رہے ہیں، وہ جنرل کیا نام ہے ان کا، ہیگزے کے پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا بھی. تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں جو روزانہ کی بنیادوں کے اوپر. اور امریکہ کے جس کو فائر کرنا چاہیے پیٹ ہیگزیٹ تو الگ ہے نا، اس کی تو خبر چل رہا ہے. ایک ابھی وہ بیسیکلی اینڈریو ہگ ہے، بیسیکلی ہی از US چیف آف کیمیکل نیوکلیئر سیکیورٹی. بالکل ایگزیکٹلی یہ والے. تو ان کو جناب یہ ہے کہ یہ جو سوری آپ کی بات کرو، یہ جو خبر چل رہی تھی کہ وہ
प्रेसिडेंट ट्रम्प चाह रहे हैं कि इस तरह का वेपन इस्तेमाल करें, मे बी he might have नहीं, spoken तो something. इनके ऊपर वो कह रहे हैं कि इन्होंने को लीक्स किए हैं। बेसिकली ही वाज डिस्कसिंग द केमिकल नर्व एजेंट्स, और साथ ही साथ वो कह रहे थे कि अगर ये बात नहीं मानते तो किस तरह से हम मुश्तबा खामनाई को टारगेट करेंगे। अच्छा, खबर तो ये भी आ रही थी कि तुलसी गबार्ड को भी कह दिया गया कि मिड टर्म से पहले अपना बोरिया बिस्तर समेट लो। तो करना जिसको चाहिए वो पीट हेग्सेथ को, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब आई डोंट नो कि जो सिचुएशन चल रही है कि फ्रैक्चर कहाँ ज्यादा हो रहा है। हाँ, असल फ्रैक्चर का है। असल फ्रैक्चर किधर हो रहा है? क्योंकि देखिए ना, फ्रैक्चर की बात तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने की है, लेकिन अब अंदर से भी देख लें कि एक आवाज भी खड़ी हो रही है। ईरान के अंदर भी बहुत नुकसान हुआ है। यानी ऐसी बात नहीं है कि जो लीडरशिप उनकी जिस तरह शहीद हुई है, मिलिट्री थी या सुप्रीम कमांडर थे इंक्लूडिंग अली लारजानी साहब थे, ये तमाम के तमाम लोग शहीद हो गए। बड़े काबिल लोग थे, बड़े समझदार लोग थे। तो अब मौजूदा लोगों को इस वक्त, क्योंकि थ्रेट उनके लिए बहुत बड़ा है, अमेरिका इजराइल थ्रेट बड़े हैं, तो उनके मुकाबले में जो इत्तेहाद नहीं भी था आपस में खिलाफात, वो दूर करके वो इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा, मैं मेमोरीज जरा चौधरी साहब पे जाने से पहले जरा सुनवाएं जी, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बदलते बयानात जो हैं वो नित नए बड़ी हमें भी परेशानी में मुब्तला करते हैं, क्या किया उन्होंने, देखें जी। We had regime change already. We've knocked out one regime, then we knocked out the second regime. Now we have a group of people that are very different. They're much more reasonable. I think much less radicalized. We have had regime change. We're dealing with people that are much more rational. The leadership we're dealing with now, with the new regime, because we have a new regime, and the new regime is much better than the past. Yeah. जी चौधरी साहब, तो पहले ये कि हमने रजीम को खत्म कर दिया, अब जो रजीम है वो लेस रेडिकलाइज्ड है, बड़ी बातचीत समझने वाले हैं, सब कुछ है। अब कह रहे हैं कि जी फ्रैक्चर्ड है, तो केड़ी गलते भरोसा करिए फिर आप। अब जो टाइम रह गया थोड़ा, अच्छा, आप पहले मुझे कल तक इस चीज का जवाब दें कि ईरान को आज एक बड़ी और सीरियस ताकत के तौर पर समझा जा रहा है या 28 फरवरी से पहले लिया जा रहा था, और आज ईरान इसराइल के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है या 28 फरवरी से पहले ज्यादा बड़ा खतरा था, और आज ईरान वर्ल्ड मैप पर कितने बड़े ताकत के तौर पर लिया जा रहा है, इन चीजों का आप पहले मुझे जवाब दें। ये यानी ट्रंप साहब की जो बातें हैं ना, इनका खोखलापन जो है ना, इन 40 दिन 45 दिन में दुनिया के सामने आ चुका। आपको असाइनमेंट दी है, आपने हॉर्मज के इस्तेमाल के बाद जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है वो ये कह रही है कि ये चौथा बड़ा पावर सेंटर बन गया ईरान दुनिया में। बिलाशुबा जी। चलें जी, फिलहाल इतना ही, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।